بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میگ یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، جیل کی سزائے موت کی کال کوٹری تھی۔ خوفناک سناٹا تھا۔ زیرو ورلڈ کا بلب گپ اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ باہر شاید بارش ہو رہی ہے، اس کے پتھرائے ہوئے دماغ میں خیال گزرا، کیونکہ بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج خوفناک سناٹے کو چیر رہی تھی، لیکن ان کی چمک بارش کی ہلکی ہلکی بوندا باری اور ٹھنڈی ہوا کے تازہ ترین جھونکوں سے مرہون تھا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ کال کوٹری کا کھانا بھی تو آج رات نہ آ سکا، کھانا نہیں ملے گا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، شاید بارش کی وجہ سے گاڑی دیر سے پہنچے گی۔ جیلر نے فولادی دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی کو کھول کر اسے بتایا اور کھڑکی بند کر دی۔ اس کو آج کھانا نہ ملنے کا غم نہ تھا، لیکن 5 دن بعد ایک انسانی آواز جو اس سے مخاطب تھی، اس کے سننے کی خوشی تھی، کیونکہ وارڈن بغیر کچھ کہے کھانا آہنی دروازے کے نیچے سے سرکا دیتا تھا۔ بھائی میری بات تو سنو۔ وہ تڑپ کر اٹھا، میرے سے 2 باتیں تو کر لو۔ لیکن کال کوٹری وارڈن کب کا جا چکا تھا۔ پھر سے وہ اکیلا تھا اور کالی قبر تھی۔ اس کی آنسوؤں کی لڑی نہ جانے کب سے بہہ رہی تھی اور رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یا اللہ، میں سزائے موت کا مجرم کیسے؟ وہ اپنے رب سے ایک ہی سوال کر رہا تھا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں نے تو کبھی تیرے بندوں پہ ظلم بھی نہیں کیا، میں قاتل کیسے ہو سکتا ہوں؟ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ رب سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب سے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ خواب بھی تو اس کو ڈراونے آ رہے تھے، کبھی اپنے آپ کو تختہ دار پر جھولتے دیکھتا اور کبھی جلاد کو اپنا چہرہ ڈھانپتے دیکھتا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے، ہندوؤں کے قافلے بھارت جا رہے ہیں اور مسلمان پاکستان آ رہے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ کڑیل جوان اور مضبوط جسم کا مالک روزانہ گھر سے نکل پڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی کسی چیز کو چک لے۔ ایک آواز آتی ہے، یہ تیری کمائی کے دن تھے، تو چور جو ٹھہرا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آواز اس کے بہت قریب سے آئی ہے۔ وہ واقعی ایک چور تھا، لیکن بعد میں چوری سے تائب ہو کر کوئی کام شروع کر دیا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ہندو قافلہ اپنی بھینس کو ایک درخت سے باندھ کر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ بھینس درد ذات کی وجہ سے آہستہ چل رہی تھی اور قافلے والوں کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے بھینس کو چھوڑ گئے۔ جب یہ اس درخت کے قریب پہنچا تو بھینس کا بچہ ہو چکا تھا اور چند گھنٹوں کا تھا۔ اس نے بھینس کی درخت سے رسی کھولی اور چلتا بنا، بچہ بھی ماں کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ بھینس بچے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی ہے اور مڑ مڑ کر اپنے بچے سے ملنے کا انتظار کرتی ہے۔ چور کو بھینس بیچنے کی جلدی تھی اور بچہ اس میں رکاوٹ تھا۔ اس نے بندوق نکالی اور بھینس کے بچے پر فائر کر دیا، بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بھینس نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور پھر جھکا دیا۔ چور نے منڈی جا کر بھینس کو بیچ دیا اور کھیتی کے لیے زرعی زمین لے لی۔ اس کے دن پھر گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک گاؤں کا ایک بااثر آدمی قتل ہو گیا اور الزام اس پر آ گیا۔ کال کوٹری کا فولادی دروازہ دلخراش چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل یکایک ٹوٹ گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اس کی کوٹری میں داخل ہوا۔ میاں تاج الدین ولد میاں رحمت الدین، کل تمہیں فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پھانسی دی جائے گی۔ اپنی آخری خواہش بتا دو، آخری کھانا کیا کھانا چاہتے ہو وہ بھی بتا دو۔ کل تہجد کے وقت وارڈن تمہیں گرم پانی کی بالٹی دے گا، آخری غسل کر لینا اور وارڈن کو اپنے وارثوں کے نام لکھوا دو جن سے تم آخری ملاقات کرنا چاہتے ہو۔
تاج الدین ہکا بکا رہ گیا۔ قدرت کے انتقام کی گھڑی آن پہنچی تھی اور اس کو اس کے شکوے کا جواب بھی مل گیا تھا کہ کس طرح اس نے کمزور بے کس معصوم بھینس کے بچے کی جان لی تھی اور اس کی دکھی مظلوم ماں کی آہ آج اسے تختہ دار پر لٹا رہی تھی۔ پھر وہی خوفناک سناٹا تھا۔ زیرو والٹ کا بلب گھپ اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ اب وہ وہی آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ یاد کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ قدرت اپنا حساب پورا ضرور کرتی ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ کسی جاندار کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا آپ کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا۔ کسی بے زبان کے ساتھ ظلم اور پھر اس کی آہ عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے تو ڈریے اس وقت سے۔ کیا کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ مکافات عمل ہے کیا؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے؟ مکافات عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کا بدلہ عمل، عمل جو ہم کرتے ہیں بدلہ جو ہمیں ملتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اچھائی کی جزا جس طرح ضرور ملتی ہے اسی طرح برائی کی سزا بھی ضرور ملتی ہے۔ آج کسی کا دل دکھاؤ گے تو کل اپنا بھی ضرور دکھے گا، کسی کا حق مارو گے تو کل اپنا بھی نہیں ملے گا۔ آج کسی کو دھوکہ دو گے تو کل خود بھی دھوکہ کھاؤ گے۔ لیکن بات تو صرف سمجھنے کی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ برا کرو اور خود پر برا وقت آ جائے تب بیٹھ کر یہ ضرور سوچو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جواب نہ ملے، حقیقت جانتے ہوئے بھی اس بات کا اعتراف نہ کر سکو کہ یہ مکافات عمل ہے تو شاہد ابھی ضمیر سو رہا ہے۔ ہر انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ جب وہ کچھ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ضرور ملامت کرتا ہے، مگر اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کی آواز سنائی نہیں دی جاتی۔ برے وقت کی برائی سے ڈرنا چاہیے اور اس فانی دنیا میں کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار مکافات عمل کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔